سطر سطر شوخیاں، حرف حرف شرارتیں، اخلاق احمد خان کے مزاحیہ کالم۔ اخلاق احمد خان کا مضمون میں سوچتا ہوں۔ ہائی لائٹس۔ نمبر 1، میں عام طور پر بے چین نہیں ہوتا، صرف اس وقت بے چین ہوتا ہوں جب مجھے چین نہیں ہوتا۔ نمبر 2، خوب ہنسنے کا اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، مگر یہ کیا کم ہے کہ اس سے پھیپھڑے خوب صاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، جب خیالوں کے سائے مٹنے لگ جاتے ہیں، میں سوچنے لگتا ہوں سب کچھ تو سوچ لیا، اب کیا سوچوں۔ نمبر 4، دیوان غالب اردو کا ایک ادبی انقلاب ہے۔ نمبر 5، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ مصنف بھی ہیں، پتہ نہیں کتاب زیادہ اچھی لکھتے ہیں یا نسخہ۔ اب مضمون حاضر ہے۔ میں سوچتا ہوں، جب خیالوں کے سائے مٹنے لگ جاتے ہیں، میں سوچنے لگتا ہوں کہ اب کیا سوچوں۔ سوچنا جیسے میری ازلی ضرورت ہو اور خیالات جیسے میرے ہمزاد۔ جب کوئی شخص بطور احترام میرے لطیفے پر نہیں ہنستا، مگر اس کی پوشیدہ اور خاموش مسکراہٹ اس کے قلبی انبساط کا پرتو نظر آتی ہے، یا کوئی قاری میرے رونے کو ہنسی سمجھ کر میرے تبسم میں شامل ہو جاتا ہے اور خوشیوں اور غموں کے درمیان لرزتی ہوئی ایک معصوم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آشکارا ہو جاتی ہے، میں سوچنے لگتا ہوں کہ مسکراہٹ 2 طویل غموں کے درمیان ایک مختصر وقفے کا نام ہے۔ خوب ہنسنے کا اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، مگر یہ کیا کم ہے کہ اس سے پھیپھڑے خوب صاف ہو جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں مزاح نگاری ایک خوبصورتی کا نام ہے، کیونکہ حسن کی ایک حسین صورت ہنسی بھی ہے۔ مزاح نگار کا جی رونے کو چاہتا ہے، مگر وہ بھول سے مسکرانے لگتا ہے۔ یہ خوبصورت بھول ہی ہے جو اس کے ادبی اظہارات اور لسانیاتی کمالات کو حسین بناتی ہے۔ میں سوچتا ہوں وہ آدمی میرے لیے کتنا قابل احترام ہے جو مزاح نگار ہو کر بھی میری تحریر پر ہنس رہا ہوتا ہے، ورنہ اکثر مزاح نگار تو روتے بھی نہیں۔ مگر اس سے بھی زیادہ قابل احترام وہ حوصلہ مند آدمی ہے جس نے پہلی بار یہ دعویٰ کیا کہ وہ میری تحریر پر ہنسے گا نہیں، اور آخری بار اس کا دعویٰ صحیح ثابت ہوا۔ میں سوچتا ہوں ادیب کا کام کیا ہے؟ زندگی کی ٹھوس، اٹل اور کھردری سچائیوں کو خوبصورت لباس پہنانا، بس یہ کہ قلم میں جھرجھری پیدا ہو اور تشبیہات اور استعارات کے رنگ برنگی پھول کھلنے لگیں۔ جذبات جب اود کر آتے ہیں تو شاعری سچی معلوم ہوتی ہے اور فلسفہ جھوٹا۔ شاعری کا ذکر ہو اور غالب کو بھول جائیں، ناممکن۔ دیوان غالب اردو کا ایک ادبی انقلاب ہے۔ دیوان غالب کا ہر شعر ایک ایسا چراغ ہے جس کی لو سے ہمیشہ ایک نئی کرن پھوٹتی ہے۔ دیوان غالب ایک الہامی کتاب ہے، الہامی اور روز روشن کی طرح واضح اور آشکارا۔ الہامی کتاب کبھی بوسیدہ اور پوشیدہ نہیں ہوتی۔ میں اپنے متعلق جب سوچتا ہوں تو یہ جانکاری کرتا ہوں کہ میں برا نہیں ہوں، اچھا ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ میرا ہر ملاقاتی اور میرا ہر واقف کار اس بات کی تائید کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں بہت امن پسند اور پرسکون طبیعت کا مالک ہوں۔ عام طور پر بے چین نہیں ہوتا، صرف اس وقت بے چین ہوتا ہوں جب مجھے چین نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے غصہ کبھی نہیں آتا، مگر ہاں جب میری کار فراٹے بھرنے کا مطالبہ کر رہی ہو اور سامنے سرخ سگنل سبز ہونے کا نام نہ لے۔ اس بات سے بھی مجھے گونا اطمینان ہوتا ہے کہ میں غم پانے کے باوجود مطمئن ہوں، حالانکہ اکثر لوگ خوشی پانے کے باوجود غیر مطمئن ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی غم میرے پاس پھٹکنے کی کوشش کرتا ہے، میں خواجہ نظام الدین کا یہ قول پڑھتا ہوں کہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ قدرت نے پھولوں کے دامن میں کانٹے اگا دیے ہیں۔ میں قدرت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے نوکیلے کانٹوں کے ساتھ نرم و نازک پھول پیدا کیے۔ مجھے اپنی خوش بختی پر خواب
کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ مرگ کیا چیز ہے اور مرگ ناگہانی کیا ہوتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب سوچتے ہوئے بھی بدن میں جھرجھری پیدا ہوتی ہے۔ افسوس مجھے موت کا کوئی تجربہ نہیں ہوا جو ان سوالوں کا کوئی مستند جواب دے سکتا۔ مشاہدہ بھی نہیں ہوا کہ آج تک کسی مرے ہوئے شخص کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک شخص میں نے دیکھا جس کی زندگی کی انتہا کی شام قریب تھی، جو حیات کی امید اور نا امیدی کے درمیان معلق تھا، ایک زندہ لاش کی طرح موت اور زندگی کے درمیان لٹک رہا تھا۔ میں اسے جانتا تھا۔ بستر مرگ پر جانے سے پہلے اس کی شخصیت کا حصار بہت پروقار اور باروب تھا۔ وہ قوت گویائی کا بادشاہ تھا۔ اس کی قوت فکر بہت گہری تھی، مگر اب اس کے حواس خمسہ مرے ہوئے تھے، لیکن اس کے بدن میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ اس سے میں نے اپنے طور پر یہ نتیجہ نکالا کہ زندگی کی نفی کا نام موت ہے، مگر موت کی نفی کا نام زندگی نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس دنیا میں دائمی خوشی کا تصور تو موجود ہے، مگر بذات خود اس کا وجود اور حصول لا وجود۔ اس لیے کیوں نہ ہم غموں ہی سے سمجھوتا کر لیں، بے زر ہوں تو ہوں مگر بے صبر نہ ہوں۔ یہ دنیا مجموعہ اضداد ہے جہاں تضادات کی دو انتہائیں ہم کنار اور ہم آغوش ہیں۔ خوشی کا کوئی پھول ایسا نہیں جس کے دامن میں غم کا کانٹا نہ ہو۔ صحت کے ساتھ بیماری، جوانی کے ساتھ بڑھاپا، تبسم کے ساتھ گریہ، امیری کے ساتھ غریبی، خوشحالی کے ساتھ بدحالی، عروج کے ساتھ زوال اور موت کے ساتھ زندگی لگی ہوئی ہے۔ اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں، بچپن اور ابتدائی جوانی میں گزری ہوئی سچی کہانیاں ذہن کے ایک کونے میں یک بعد دیگرے آنے لگتی ہیں، سمے سے سمے ٹکراتی، یادوں کے چراغ جلاتی، بیتے دنوں کے سائے لہراتی، دبے پاؤں اور نرم رو جیسے نسیم سحر خاموشی سے گزر جائے۔ سطح زمین پر پھیلی ہوئی قدرت کی عطا کردہ صناعات، انسان کی بنائی ہوئی تخلیقات پر غور کرتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ کمیت و کیفیت کے لحاظ سے اس دنیا میں قدرت کی صنائی انسانی تخلیقات سے کہیں زیادہ ہے۔ قدرت نے خوبصورت وادیاں اور جنگل بنائے، انسان نے سطح زمین پر کہیں کہیں تاج محل جیسے ٹکڑے سجائے۔ قدرت نے بلندی پر اڑنے والے عقاب دیے، انسان نے طیارے ایجاد کیے۔ قدرت نے بہتے پانی کی نغمگی عطا کی، انسان نے تان سین کی موسیقی تخلیق کی۔ انسان نے فلک بوس عمارتیں بنائیں، مگر وہ قدرت کے فلک سے بلند تر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ کہ انسان کی تخلیق کردہ صناعات بالواسطہ طور پر تو قدرت ہی کی دین ہیں، لیکن انسانی دماغ بھی تو قدرت ہی کا عطا کردہ ہے۔ کبھی کبھی جھوٹے لوگوں کو سچ بولتا اور سچے لوگوں کو جھوٹ بولتا دیکھتا ہوں تو میری سوچ کام نہیں کرتی۔ جھوٹ اور سچ کے درمیان بھی ایک خوشگوار سی کیفیت ہوتی ہے، جسے جھوٹ نما سچ یا سچ نما جھوٹ کہا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے منہ سے جھوٹ کی برآمدگی زیادہ بھلی لگتی ہے اور سچ گوئی ان کے منہ پر نہیں جچتی۔ القاعدہ ایک انجانی ہیبت ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ جب سے القاعدہ پیدا ہوئی ہے، اہل دل کے لیے شہادت کی موت بہت آسان ہو گئی ہے۔ ٹی این راز عرف شیر کشمیر کے بقول، القاعدہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ شہادت کے آرزو مندوں کو نوید ہو۔ ویسے دوسروں کے بلبوتے پر شہید ہونا شہادت کے نہیں، ریاضت کے زمرے میں آتا ہے۔ سوچنا چاہو تو سوچو کہ ان گنت رنگ برنگی دھاگے دماغ کے ہر کونے میں دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، مگر میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ سب کچھ تو سوچ لیا، اب اور کیا سوچوں۔
اخلاق احمد خاں کا پہلا کالم ذہنی بدہضمی اور پہلی کتاب منہ بولی بیوی۔